ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور زنا کر بیٹھا ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ مجھے پاک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس بھیج دیا۔ اگلے دن وہ پھر آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زنا کیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوبارہ واپس بھیج دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قوم کو پیغام بھیج کر دریافت کیا کہ کیا تمہاری علم کے مطابق ماعز کی عقل میں کوئی فطور تو نہیں ہے؟ تم اسے بدلا سا تو نہیں پاتے ہو؟ قوم والوں نے جواب دیا کہ ہماری معلومات کے مطابق تو وہ کامل عقل کا مالک ہے اور ہمارے خیال کے مطابق وہ نیک آدمی ہے۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے دن پھر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں دوبارہ دریافت فرمایا۔ قوم والوں نے کہا کہ نہ تو اس کا کردار بدلا ہے اور نہ ہی اس کی عقل میں کوئی کوتاہی واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ جب چوتھی مرتبہ وہ پھر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے حکم سے ایک گڑھا کھودا گیا اور پھر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے انہیں سنگسار کر دیا گیا۔ پھر غامدیہ خاتون بھی آ گئی۔ اس نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں زنا کر بیٹھی ہوں، آپ مجھے پاک کر دیں۔ آپ نے اسے واپس لوٹا دیا۔ بس یہ واپس لوٹانے کو آپ سمجھتے رہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اگلے دن اس نے پھر آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زنا کر دیا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے واپس کیوں لوٹاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ رہے، خاموش رہے۔ تو غامدیہ نے کہا کہ شاید آپ مجھے بھی اسی طرح واپس لوٹانا چاہتے ہیں جس طرح ماعز کو آپ نے لوٹا دیا تھا، لیکن اللہ کی قسم میں تو حاملہ ہو چکی ہوں۔ آپ نے بیان سننے کے بعد فرمایا پھر تو سزا نافذ نہیں ہو سکتی، اب جاؤ اور بچے کی ولادت کی بات آنا۔ جب امرات غامدیہ نے بچے کو جنم دے دیا تو اسے کپڑے میں لپیٹ کر لائی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بچے کو جنم دے چکی ہوں۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا اب جاؤ، اس لیے جاؤ کیونکہ اس کا دودھ پلاؤ، اس کو دودھ پلاؤ یہاں تک کہ اس کا دودھ چھڑا دو، جب اس کا دودھ چھٹ جائے پھر آنا۔ اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنا، دودھ چھڑا دیا، بچے کو لے کر آئی تو اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، یعنی یہ اس بات کی دلالت تھی کہ اب بچہ دودھ چھوڑ چکا ہے اور اب روٹی کھاتا ہے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے اور اب یہ کھانا کھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بچہ لیا اور اسے ایک مسلمان کے حوالے کر دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سینے تک ایک گڑھا کھودا گیا اور اس گڑھے میں آپ کو یعنی امرات غامدیہ کو ڈالا گیا اور پھر اسے سنسار کر دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک پتھر مارا اور وہ غامدیہ کے سر پہ لگا تو خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر آ پڑے۔ اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو کچھ برا بھلا کہہ دیا۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ جملے سنے، آپ نے کہا خالد، جلال نے کہا خالد ذرا رک، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت نے ایسی عظیم توبہ کی ہے کہ اگر لوگوں سے ناجائز ٹیکس لینے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو اس کی بخشش ہو جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس عورت کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو اسے رجم کیا ہے اور اس کی نماز جنازہ بھی ادا فرماتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا جواب دیا ناظرین جو ہم سب کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، روشنی ہے، مرکز نور ہے، منبع صدق و صفا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، یقیناً اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ کے 70 آدمیوں پر تقسیم کر دی جائے، اہل مدینہ، سوچ لیجئے اہل مدینہ کون ہوں گے؟ سرکار کو روزانہ دیکھنے والے، اللہ اکبر، آپ کے چہرے اقدس کی زیارت کرنے والے، اگر اہل مدینہ کے 70 آدمیوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے، کیا تم نے اس سے بھی افضل کوئی کام دیکھا ہے کہ اس نے اپنی جان اللہ کو راضی کرنے کی خاطر قربان کر دی؟ اے عمر، اس نے اپنی جان اللہ کو راضی کرنے کی خاطر قربان کر دی، اہل مدینہ کے 70 آدمیوں کی۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اور بندے کو معمولی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار حضرت معاذ کو بھیجنا یا مرات غامدیہ کو لوٹانا، اس کا مقصود یہ تھا کہ سرکار فرما رہے ہیں ایک طریقے سے، گناہ کا اظہار مت کرو، چلے جاؤ، ایک موقع اور، چلے جاؤ، ایک موقع اور، چلے جاؤ، ایک موقع اور۔ لیکن یہ تو اپنی جان کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کرنے والے لوگ تھے، اللہ اکبر، بہت بڑے، بہت بڑے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور امرات غامدیہ، بڑے عظیم لوگ۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خواہش کے عین مطابق ان کی توبہ کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیا، اور یقیناً اس سے بڑا مہربان اور رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ نہ صرف یہ کہ اس نے توبہ قبول فرمائی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، اور جس کی سرکار نماز جنازہ پڑھا دیں، اب اس کے جنتی نہ ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ یہ بڑی اہم ترین بات ہے۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی سہج، تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں، اور میری کوئی بات آپ کی طبیعت پر بھی گراں گزری ہو تو آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم گناہ گاروں کے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اسی وقت اسی پروگرام کے ساتھ اسی چینل پر دوبارہ حاضر ہوں۔